ہے تو کیا ایک بہت ہی اسٹرانگ ولڈ انسان سب سے بڑے جن کو بھی قبضے میں لے سکتا ہے، یعنی کہ ابلیس کو؟ مفتی صاحب، ایک ایسا انسان جو ابلیس کو قبضے میں لے لے، میرے خیال میں تاریخ ہمیں آپ علیہ السلام کی مثال دیتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ جس طرح جنات اور شیاطین کا سردار پاورفل ہیں، اس کے مقابلے میں آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ صرف انسانوں، جنات، فرشتوں، احجار، اشجار، ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں فرمایا 2 شیطان ہوتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان تھا جو الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے، اگر یہ ان روحانی صفات، ملکوتی صفات پر سٹرگل، ریاضت، عبادت، مجاہدہ، مشقت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی قوت دیں گے کہ یہ اس انسان پر قابو پا سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صفات کی ہم نے انسانی صفات کی تو بات کی ایک پروگرام میں اپنے پچھلے، اور ہم نے دیکھا کہ انسان کیا ہے، لیکن جنات، یہ کیا آپ صفات کیا دیکھتے ہیں جنات کی، کیا صلاحیتیں ہیں؟ ایک تو صفت میں بیان کروں گا، ابھی مفتی صاحب نے جو بتایا ہے سورۃ نمل کی آیت، سورۃ سبا کی آیت، سورۃ نمل کی آیت جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو ملکہ سبا کے تخت والا جو واقعہ ہے، تو جو فاصلہ طے کیا چند گھنٹوں کے اندر، اس سے رفتار نکلتی ہے تقریباً ویلوسٹی آف ساؤنڈ، آواز کی رفتار تقریباً 1200 کلومیٹر پر آور۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اگر ایگزیکٹلی 4 گھنٹے نہیں تھے، کچھ کم زیادہ تھے، تو تقریباً ویلوسٹی آف ساؤنڈ نکلتی ہے۔ ویلوسٹی آف ساؤنڈ 323 میٹرز پر سیکنڈ ہے، جی ہاں، کریکٹ، جی ہاں، اسی طرح تقریباً 1200 کلومیٹر پر آور۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ریسرچ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم جن کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ آگ ہے، آگ، اب میں پیور سائنس کی طرف آ رہا ہوں، آگ کا کانسیپٹ نکلتا ہے انفراریڈ ریز سے، ٹھیک ہے، اور انفراریڈ رے کی جو ویلوسٹی ہے وہ ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہے، ٹھیک ہے، روشنی کی رفتار کے برابر، اسپیکٹرم آف لائٹ کا ہی ایک حصہ ہے انفراریڈ، اسی کا حصہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جن اگر آگ سے بنا ہے تو اس کے ٹریول کرنے کی رفتار جو ہے روشنی کی رفتار کے برابر ہونی چاہیے، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایک واقعہ سناتے ہوئے ایک راز اس میں چھپا دیا ہے کہ دیکھو جن کی رفتار جو ہے تقریباً ویلوسٹی آف ساؤنڈ کے برابر ہے، آواز کی رفتار 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا ریفرنس فریم ہے کہ جس میں انفراریڈ ریز ویلوسٹی آف ساؤنڈ سے ٹریول کر سکیں؟ یہ راز اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے اور اس پر ریسرچ کی ضرورت ہے، کیونکہ سائنس میں آج تک اس کا جواب موجود نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم انفراریڈ ریز کو ویلوسٹی آف ساؤنڈ میں اس کے ریفرنس میں لے آئیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ سائنسدانوں کے لیے، ہم سب کے لیے علم کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اور علم مکمل کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، ڈسکشن جاری ہے، جنات ہمارا موضوع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب اسرار و رموز واضح ہو رہے ہیں ہماری ڈسکشن میں۔ کچھ پوائنٹس اور ہیں جن پہ بات کریں گے، اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں جنات کے موضوع پہ۔ مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا، دینی حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک رفتار جو آپ نے بھی بتائی 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ نکلتی ہے، اور انفراریڈ ریز جو کہ ظاہر روشنی میں شمار ہوتی ہیں، اس کی رفتار روشنی کی رفتار ہے، تو کیا اس کی کوئی ریلیشن ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہو؟ دین کیا کہتا ہے؟ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا
تو اس جن کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دوسرا شخص تھا جس کا نام آصف بن برخی آتا. اس کے بارے میں لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے اچھا یہ نام تو بہرحال وہاں نہیں ہے لیکن یہ ریسرچ بتاتی ہے خالہ زاد بھائی یا ان کے جو ہے وہ دوست ہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ تخت آپ کے پاس چند گھنٹوں میں نہیں پلک جھپکنے کی مقدار میں لا سکتا ہوں. تو ایک وجہ تو یہ کہ ان کی یہ رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہیں جو تقریباً جو ہے وہ within seconds 5000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تقریباً. تو اب اس جن کے اوپر اس عام آدمی کو یہ فضیلت اللہ نے اگر دی تو کیوں دی؟ عندہ علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہی وہ بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت دی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. تو کوئی ایسی ذات ہیں کہ جو سب کچھ دینے کے باوجود بھی اختیار اپنے پاس رکھتا ہے. ایک جیورسڈکشن کے اندر انسان اپنی اتھارٹی رکھتے ہیں لیکن ان سب کے اوپر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ایک سپریئر ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین. اور علم کی فضیلت بھی ثابت ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک جنوں کی صلاحیت میں سے ایک آیت کا اور حوالہ دینا چاہوں گا، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ریفرنس سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب انتقال ہوا تو کافی عرصے تک جنوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا انتقال ہوا. یہ آیت ہے، یہ سورہ سبا کی آیت ہے جس میں لکھا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب موت آئی فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاعَتِهِ. وہ آپ ایک لکڑی کے سہارے تھے اور دیمک نے اس لکڑی کو کھا لیا، اور جب وہ لکڑی کے دیمک کھانے کی وجہ سے آپ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک. تو کیا جنوں کی ایک صلاحیت یہاں معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کو یہ تمیز نہیں تھی کہ یہ انسان جو ہے یہ زندہ ہے یا وہ غیب کا علم بڑا واضح ایک نہیں، غیب بالکل غیب کا تو ہے لیکن یہ بظاہر دیکھنے پر بھی ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ جو آدمی کھڑے ہیں یہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں. ٹھیک، بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی ابھرتا ہے کہ جو روز جزا ہے قیامت، جی تو قیامت جب نافذ ہوگی تو وہ انسانوں کے لیے ہوگی اور جنات کے لیے بھی ہوگی. ریورنڈ صاحب بالکل کتاب مقدس میں بڑی واضح انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عدالت کا سارا کام، اور عدالت ہوگی پوری کائنات کی، عدالت ہوگی ہر موجودات کی، انسان کی، فرشتگان کی، اور ہر اس بری اور اچھی چیز کی جو موجود ہے. سارا کام عدالت کا بیٹے کے پاس ہے، اور اس میں پہلے فرشتوں کی ہی عدالت ہوگی. اور وہ جنہوں نے اس وقت گناہ کیا تھا اور وہ خدا کے حضور سے خارج کر دیے گئے تھے، اور آج پوری دنیا میں ساری گڑبڑی انہی کی وجہ سے ہے. آدم کے گناہ سے لے لے، وہ بھی سارا انہوں نے کروایا، اور آج تک جو ایماندار بھٹک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، انسان گمراہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بنیادی جو محرک ہے وہ یہی بری قوتیں ہیں. ان سب کی عدالت ہوگی اور پھر انہیں ابدی سزا کے لیے قیامت مفتی صاحب جب آئے گی تو جنوں کا بھی اسی طرح حساب ہوگا. بالکل. کوئی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں. اس کا مطلب قرآن کریم یہ فرماتا ہے اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا ساری کائنات کو. اذا السماء انفطرت، آسمان بھی لپیٹ لیے جائیں گے. اذا الکواکب انتصرت، ستارے بکھر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، انسان جنات سب پر موت طاری ہو جائے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی. پھر اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ اب کون بچا ہے. تو اس موقع پر جبرائیل امین کہیں گے کہ میں بچا ہوں. حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام بچے ہیں، اور حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں. پھر اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت طاری کریں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام پر، حضرت اسرافیل علیہ السلام پر، عزرائیل علیہ السلام پر، آخر میں حضرت جبرائیل امین پر بھی موت طاری ہوگی.
پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، قرآن کریم کی آیت ہے، جی۔ بہت عرصے تک کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج ثابت ہو گیا بادشاہ صرف ایک اللہ کہ کے جنات پہ بھی موت طاری ہوگی۔ کنکلوڈنگ ریمارکس، کہ چھوٹی سی بات کہ ججمنٹ کا ایک لاجک ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ ججمنٹ اس کی ہوگی جس کے پاس ول ہے، جس کے پاس ول نہیں اس کی ججمنٹ نہیں ہو سکتی۔ جب بنایا ہی تمہیں نیکی کے لیے ہے تو تمہاری ججمنٹ کیسی؟ ٹھیک، تو جہاں خیر و شر کا تضاد ہے ججمنٹ جہاں ججمنٹ وہاں تو میرے خیال میں دونوں مذاہب میں ثابت ہے۔ اور مفتی صاحب صرف ایک بات فرما دیجئے جو اس ڈسکشن میں رہ گئی، قرآن پاک میں عفریت اور مارد یہ دو طرح کے جنات کا ذکر ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیں عفریت جن کی ایک بڑی قسم کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ جثے کے اعتبار سے پاور کے اعتبار سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور مارد مرادہ حدیث کے الفاظ آتے سرکش کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمائیں کہ رمضان المبارک میں سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا یعنی ہے، مارد قید ہو جاتے جی۔ ہیں۔ تیسرا لفظ بھی آتا ہے جس کو عمار کہا جاتا ہے، عمار عامر کی جمع ہے، یہ وہ جنات ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ایک ہو گیا عمار عامر کی جمع، ایک ہو گیا مرادہ جو مارد کی جمع ہے اور جو قرآن میں بھی استعمال ہوا، تیسرا ہو گیا عفریت، چوتھا ہو گیا جن، پانچواں ایک ہے جس کو حن کہا جاتا ہے، روایات میں اس کے الفاظ ہیں حن جو انتہائی گھٹیا قسم کے جنات ہیں یا جنات کے کتے، اس سے وہ مراد ہیں۔ اور اگلی بات اس طرح واضح کی کہ یہ جنات کو جن کیوں کہا جاتا ہے، جیم اور نون عربی لغت میں پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ جنت کو جنت اس لیے کہا آنکھوں سے پوشیدہ، جن کو جن اس لیے کہا آنکھوں سے پوشیدہ، جنون پاگل ہو گیا، عقل چھپ گئی ہے، جنہ ڈال کو کہتے ہیں، انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ تو یہ اس کا مادہ مختلف الفاظ استعمال بہت مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا تشریف لائے۔ اور ناظرین موضوعات کے حوالے سے شاید ایک منفرد موضوع ہم نے آج کور کیا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ عرف عام میں جس کو جن کہا جاتا ہے وہ مخلوق دراصل کیا ہے، اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اور نقطے کی بات جو سامنے آتی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے، وہ یہ کہ مانا کہ جنات طاقت کے حوالے سے، صلاحیتوں کے حوالے سے کچھ اینگلز سے شاید انسان سے زیادہ صلاحیتیں رکھتے ہوں، زیادہ قوت رکھتے ہوں، لیکن اصل طاقت اور اصل قوت اس علم کی ہے، اس تقوی کی ہے، اس طہارت کی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، اور جس کے تحت انسان کسی بھی مخلوق سے افضل اور اشرف قرار پایا ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔